ایک سوال بچپن سے ہی ہمارے ذہن کی دیواروں سے ٹکراتا آ رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ روح کیا ہے؟ یہ نظر نہ آنے والی روح آخر ہمارے جسم کے کس حصے میں موجود ہوتی ہے؟ یہ روح جب جسم کو چھوڑ دیتی ہے تو انسان بے جان ہو جاتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ آخر یہ روح کہاں سے آتی ہے اور کہاں چلی جاتی ہے؟ اس وقت دنیا کے مختلف مذاہب میں روحانی علوم پڑھائے جا رہے ہیں۔ روح تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ سائنسدانوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ہر طرح کے تجربات کر رہا ہے تاکہ اس خاص چیز تک پہنچا جا سکے جس کی وجہ سے جسم میں جان ہوتی ہے اور یہ سانس چلتی ہے۔ روح کا ذکر قرآن پاک میں موجود مختلف جگہوں پر آیا ہے، جیسے سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور تمہیں تو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ روح کے بارے میں اللہ کی طرف سے جتنا علم دیا گیا ہے اس کی روشنی میں آج ہم ذکر کریں گے کہ آخر روح ہے کیا، جس میں ہماری زندگی کا سامان رکھا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو انتہائی معلوماتی ہونے والی ہے، اسے آخر تک دیکھیے گا۔ لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور اپنی معلومات ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ پیارے ساتھیوں، سادہ سے الفاظ میں روح وہ خاص چیز ہے جو ایک جاندار چیز کو بے جان سے الگ کرتی ہے۔ حکمت الہی ہے کہ اللہ نے انسان کو روح کا بہت کم علم دیا ہے، مگر اتنا ضرور دیا ہے جتنا انسان کے لیے جاننا ضروری تھا، ورنہ اگر یہ انسان روح سے مکمل طور پر آشنا ہو جاتا تو شاید انسانی دل، گردے، جگر، پھیپھڑوں کے بعد روح بھی مارکیٹ میں سمگل ہونے لگتی۔ روح امر ربی ہے اور اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ جہاں تخلیق آدم کا واقعہ قرآن پاک میں درج ہے، وہاں اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جب میں آدم کے مجسمے کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ یعنی کہ روح وہ خاص چیز ہے جس کی بدولت فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا۔ یہ وہی خاص چیز ہے جو بنی آدم کو دوسری مخلوقات سے ممتاز اور افضل بناتی ہے۔ ناظرین، آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ یہ روح بھی مختلف اقسام کی ہے۔ روح پتھروں، پیڑوں اور پودوں میں بھی موجود ہوتی ہے۔ پتھروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کلمہ حق پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ کو مجھ سے محبت ہے۔ محبت صرف وہ چیز کر سکتی ہے جس میں روح جلوہ گر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پیڑ پودے آپ کے ساتھ چلنے لگتے تھے اور جاندار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کیا کرتے تھے۔ روح کو سمجھنے کے لیے انسان کی پیدائش پر غور کرنا ہوگا۔ ماں کے پیٹ میں سب سے پہلی سٹیج نطفے کی ہے۔ نطفے میں روح جمادی ہوتی ہے۔ یہ وہ روح ہے جو پتھروں میں پائی جاتی ہے۔ جیسے پتھر حرکت نہیں کرتے، ویسے ہی ماں کے پیٹ میں یہ نطفہ حرکت کیے بنا ساکن ہوتا ہے۔ اگلی سٹیج میں یہ بچہ ایک ہی جگہ پر ساکن بڑھنے، پھلنے پھولنے لگتا ہے، جیسے پیڑ پودے حرکت کیے بنا بڑھتے ہیں۔ اس وقت بچے میں روح نباتی ہوتی ہے جو پیڑوں پودوں کی روح سے اس سے اگلی سٹیج میں بچہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرنے لگتا ہے۔ اس وقت اس میں روح حیوانی آ چکی ہوتی ہے جو چاند تاروں میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی سٹیج پر بچہ پیدا ہو کر دنیا میں پہلی سانس لیتا ہے تو سامعین اس وقت روح انسانی جسم میں داخل ہوتی ہے جو اللہ کا خاص امر ہے اور خاص روح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے جسم میں روح انسانی داخل ہی نہیں ہوئی ہوتی، اور نماز جنازہ صرف روح انسانی کی ہوتی ہے جو بچے کی پہلی سانس کے ساتھ ہی جسم میں داخل ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں اس روح تک پہنچنے کے لیے پوری دنیا میں روحانی علوم پڑھائے جا رہے ہیں۔ آج اسپریچولزم اور صوفیزم کو یونیورسٹیوں میں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ آج لوگ دوبارہ سے اولیاء اللہ کی طرف رجوع کرتے نظر آتے ہیں۔ آج مختلف قومیں اور مختلف مذاہب کے لوگ روحانیت کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور اس بات کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی روح کو پہچان لے گا وہی اللہ کو پہچان لے گا، اور اللہ کی پہچان وہ
واحد چیز ہے جس کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو خلق فرمایا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اللہ سے التجا کی کہ اے اللہ، میں تجھے جانے بنا مرنا نہیں چاہتا، تو غیب سے ندا آئی کہ جو مجھے جان لے وہ پھر کبھی نہیں مرتا۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کا نفس ایک ایسی چیز ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان ایک حجاب، ایک پردہ ہے۔ اللہ کو جاننے پہچاننے کے لیے اس نفس پر قابو پانا بے حد لازمی ہے، اور نفس پر قابو پانے کے لیے انسان کو اپنی روحانی طاقتوں پر کام کرنا پڑتا ہے جو انسانی جسم میں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ بیماری انسان کے اندر ہے تو شفا بھی انسان کے اندر ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کا جسم چھوٹا سا ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ اس چھوٹے سے جسم میں کتنا بڑا جہان پوشیدہ ہے جس کی انسان کو خبر تک نہیں۔ اپنے اندر کے جہان سے واقفیت تبھی ممکن ہے جب انسان اپنے روح تک پہنچ جائے اور اپنی روحانی طاقتوں کو اجاگر کرے۔ کچھ روایات میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 جہان تخلیق فرمائے ہیں، اور یہ روح جاگنے کے بعد پھر ان جہانوں میں پرواز کرتی ہے اور اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ سینے میں موجود روحانی طاقتوں کو اجاگر کر کے سینہ روشن فرما دیا۔ انسان کے اندر اس کے سینے میں روحانی طاقتوں کا ایک پاور ہاؤس موجود ہے۔ روحانی طاقتوں کو سپرٹ، لطائف، چکراس یا ارواح کہتے ہیں، جن کا نام قلب، روح، خفی، اخفا اور انا ہے۔ یہ سپرٹ انسان کے سینے میں موجود ہے لیکن سو رہی ہے، اور ان سپرٹس یا ارواح کو جگانے کے لیے کسی استاد، گائیڈ یا مرشد کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنی روح کی انرجی سے ان روحوں کو جگاتا ہے، اور مرید کو روحانی بصیرت فراہم کرنے کے بعد انسان مختلف جہانوں کی سیر کرتا ہے۔ وہ جہان جو ان ظاہری آنکھوں سے انسان نہیں دیکھ سکتا، ان جہانوں کی سیر کرنے کے بعد انسان اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات سے ملاقات کرتا ہے اور اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے، خود تمہارے جسموں کے اندر، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ انسان کے اندر یہ پوشیدہ روحیں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کی پہچان اللہ کی انہی نشانیوں سے ہوتی ہے۔ بالآخر انسان اپنے خالق حقیقی کو پہچان لیتا ہے اور دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر لیتا ہے، اور اس کا جسم تو کبھی مٹی میں چلا جاتا ہے مگر روح ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہے۔ جیسے بابا بلے شاہ نے فرمایا، بلے شاہ اساں مرنا ناہی، گور پیا کوئی ہور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے خاص بندے بے خوف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ مرنے کا ڈر بھی ان کے اندر سے نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ جان جاتے ہیں کہ ان کی روح زندہ ہے، اور جس بھی جہان میں جائے گی اس جہان کا خاص لباس اسے پہنا دیا جائے گا۔ جیسے اس جہان میں روح کا لباس یہ جسم ہے۔ انسان تو 2 پیروں سے چلتا ہے، 2 ہاتھوں سے پکڑتا ہے، اور 2 کانوں سے سنتا ہے، اور 2 آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ سب کے سب اعضاء روح کے لباس ہیں۔ جس دن روح لباس بدلے گی اس دن سب کے سب بے جان ہو جائیں گے۔ اس لیے انسان کی اصل بنیاد اس کی روح ہے، جس سے واقفیت انتہائی ضروری ہے۔ جو انسان اپنی روحانی طاقت تک نہ پہنچ سکا اور قرب الہی اور معرفت الہی کی منزلوں سے ہوتا ہوا دیدار الہی تک نہ پہنچ سکا، سمجھ لیں کہ اس کا اس دنیا میں آنا بے سود اور بے مقصد ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو اپنی معرفت کا جام پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں اور آباد رہیں اور رحمت خداوندی کے حصار میں رہیں۔